اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور سننے والے جہاں جہاں بھی مجھے دیکھتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تمام مشکلات سے آسانی فرمائے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ ہمارے خطے کی جو صورتحال جا رہی ہے بالخصوص دنیا کی، اور امریکہ نے جس طریقے سے پورے عالم امن کو تباہ کرنے کی سمجھیں کہ کوشش کر رہا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے۔ امریکہ کے عوام اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ ایون یہ کہ اسرائیل اپنے خوف کی وجہ سے کہ اگر آپ نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران نے ڈائریکٹ میزائل مار دینا ہے اسرائیل کو، لہٰذا اسرائیل اس کو منع کر رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ حملہ نہ کریں۔ لیکن ایک ٹائٹینک بڑا مشہور تھا جس کی فلم بنی تھی، اور ایک ٹائٹینک انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انہی پانیوں کے اندر غرق ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ کل میں پروگرام کروں گا تفصیلی طور پر۔ ہمارا پروگرام چل رہا تھا مرد اور خواتین کے فرائض کے حوالے سے، تو آج خواتین کی باری ہے، تو شروع کرتے ہیں پروگرام کو کہ نامحرم مردوں کے ساتھ خواتین کی بات چیت۔ تو اس میں کئی سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ نامحرم عورتوں سے بات چیت کرنا شیطان کی کمندوں میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بیعت لی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ خلوت میں مردوں کے ساتھ سفر اور نشست و برخاست نہ کریں۔ بیعت لیتے وقت یہ کہا گیا تھا۔ کچھ سوالات ہیں کہ جن کی مجتہدین نے شریعت کی روشنی میں جوابات دیے ہیں، تو وہ سوالات بھی اور وہ جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خریداری کے دوران دوسرے موارد میں خواتین کا ہنستے چہرے، مسکراتے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں سے بات چیت کرنا کیسا ہے۔ سوال نمبر 2 اسی میں تھا کہ خواتین اور لڑکیوں کا سڑک کے کنارے بلند آواز سے قہقہے لگانا اور بعض ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے نامحرم کی نگاہیں متوجہ ہوتی ہیں کیسا ہے۔ تو اس میں مجتہدین کے جوابات ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جواب ہے۔ آپ کو پھر اس میں سے متعین کرنا ہے کہ قیامت قریب ہے، ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں توبہ کے لیے، دعا کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرے۔ تو اس میں سب سے پہلے آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں، نامحرم کے ساتھ بات چیت کرنا یا ہنسنا موجد مفسدہ ہو تو جائز نہیں ہے، کہ یہ نہیں جس سے فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہو، کوئی باطل کام ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ ہنسنا بولنا جائز نہیں ہے۔ نامحرم کی توجہ مبذول کرانے والے ہر کام سے پرہیز کیا جائے، کہ کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسی ادائیں دکھائی جائیں کہ جس سے نامحرم جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ آیت اللہ فاضل کرانی فرماتے ہیں کہ کلی طور سے خواتین اور لڑکیوں کا لباس، ان کا چلنا، بات چیت کرنا باعث نہ بنے اس بات کا کہ نامحرم ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی بری نگاہ پڑے یا اس کی شہوت برانگیختہ ہو جائے، اور اگر ایسا کوئی کام کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ وہ کام جس میں فتنہ و فساد ہو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی کہتے ہیں کہ یہ کام حکم قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 کا مطالعہ کر لیجیے گا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ مکرم شہرازی فرماتے ہیں کہ اشکال ہے، یعنی اس چیز کا اندیشہ ہے کہ وقت ضرورت یا ضروری بات چیت سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یعنی یہ شرط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسلمان خواتین اور لڑکیاں ایسے کاموں سے پرہیز کریں، اور اگر فساد پیدا ہونے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کام انجام دے جو متوجہ ہونے کا باعث بنے تو اشکال ہے، پھر شکوک ہیں، اس کو ختم کر دیں کہ پاک دامن خواتین ایسا کام نہیں کرتی ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کی شہوت برانگیختہ ہونے کا سبب بنے تو حرام ہے۔ اب نامحرم کو دیکھنا بھی شیطان کی کمندوں میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا کس قدر حسرت
اور طویل پشیمانی کا باعث ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق، جو شخص خوف خدا سے نامحرم کو دیکھنا ترک کرے تو خداوند عالم اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس سلسلے میں جب سوالات کیے گئے کہ عورت پر چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف نامحرم کا دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا نامحرموں سے پیروں کا چھپانا بھی واجب ہے؟ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ فرض سوال کے مطابق اگر دیکھنا لذت کے ساتھ ہو یا ہاتھ اور چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہو تو جائز نہیں ہے۔ پیروں کو نامحرموں سے چھپانا لازم ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اشکال ہے۔ لذت و شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، نیز پیروں کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اگر اس میں اشکال نہیں ہے لیکن یہاں پر واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر لذت و شہوت کے ساتھ نہ ہو اور گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے، مگر پیروں کو نامحرم سے چھپانا چاہیے۔ آیت اللہ فاضل انکرانی فرماتے ہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ ہو تو قطعاً جائز نہیں، اگر شہوت کے ساتھ نہ ہو تب بھی احتیاط نہ دیکھنے کا تقاضا کرتی ہے، پیروں کو نامحرم سے چھپانا چاہیے۔ آیت اللہ گلپائگانی فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط چہرے اور ہاتھوں کو کلائیوں تک چھپانا عورتوں پر واجب ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کی طرف نامحرموں کا دیکھنا اگرچہ لذت کی نگاہ سے نہ بھی ہو، بنا بر احتیاط جائز نہیں ہے، اور پیروں کو چھپانا عورت پر واجب اور نامحرم کا دیکھنا بغیر لذت و شہوت کے بھی حرام ہے۔ میری باتیں توجہ سے سنیے گا، یہ میرے لیے بھی قبر میں کام آئیں گی، زندگی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام آئیں گی۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں اور چہروں کو نہ چھپانے کے جواز نامحرموں کو دیکھنے کے جواز کے ساتھ ملازمہ یعنی مطابقت نہیں رکھتا۔ لذت حاصل ہونے کی صورت میں دیکھنا حرام ہے، اور بنا بر احتیاط واجب پیروں کو نامحرموں سے چھپانا عورت پر لازم ہے۔ اگر لذت کی قصد سے نہ ہو اور گناہ میں پڑنے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ خواتین پیروں کو بھی چھپائیں۔ نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ابراہیم خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم بہت غیرت مند تھے، اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ خداوند عالم بغیرت کی ناک زمین پر رگڑتا ہے۔ اب سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے ساتھ ٹیکسی یا دیگر ٹرانسپورٹ میں اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا کہ ایک دوسرے کے لباس مل رہے ہو جائز ہے؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ و فساد کا سبب بنے تو اشکال ہے، اعتراض کی گنجائش موجود ہے۔ آیت اللہ فاضل انکرانی فرماتے ہیں کہ اگر مفسدہ ہو تو جائز نہیں، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، باطل ہونے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر شہوت کو متحرک کرنے کا سبب بنے تو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر عورت کو چاہیے کہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے یعنی اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ٹرانسپورٹ میں عورتوں کی مخصوص نشستوں پر عورت کے ساتھ بیٹھے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی فرماتے ہیں کہ اگر فساد و شہوت کا باعث نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بڑا اہم سوال آ رہا ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کا ہاتھ ملانا۔ جو نامحرم عورت مرد سے ہاتھ ملائے وہ غضب الہی میں مبتلا ہوگا۔ نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا ہاتھ ملانا حرام ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت جو احکام اسلام کی معتقد ہے لیکن ایک ایسے معاشرے میں پرورش پائی ہے کہ نامحرم مرد کے ساتھ دوران ملاقات ہاتھ نہ ملانا اپنی کمزوری سمجھتی ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل انکرانی فرماتے ہیں کہ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے مصافحہ حرام ہونا واضح ہے، اور یہ مسئلہ فقہ اسلام میں تسلیم شدہ ہے۔ سرعام اس کی حرمت زیادہ شدید ہے۔ فرق نہیں ہے کہ عورت پردے پر اعتقاد رکھتی ہو یا نہیں، عورت کی کمزوری وہاں تصور کی جا سکتی ہے۔ جہاں دینی حکم لازمی نہ ہو، صرف اپنی کمزوری کا گمان حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم احکام الہی کو
پامال کرنے والے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے بحق محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ فرض سوال میں مصافحہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی کمزوری کا بہانہ کر کے فعل حرام کے مرتکب ہو جائیں اور اپنے اسلامی تشخص کو خراب کریں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، نتیجہ دیتے ہیں وہ۔ نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ واضح ہے کہ اس کی حرمت زیادہ سخت ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ نامحرم عورت سے ہاتھ نہ ملانا اور مصافحہ نہ کرنا فقہ کے مسلمات میں سے ہے۔ فقہ جعفریہ میں بھی اور فقہ اہل سنت کے چاروں مذاہب میں بھی یہی حکم ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ نے عمر رسیدہ خواتین سے مصافحہ جائز قرار دیا ہے، دوسرے حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو بھی۔ کتب جعفریہ اور کتب اہل سنت میں بہت ساری روایات آئی ہیں کہ جو اس کو واضح طور پر حرام قرار دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جو کوئی نامحرم عورت سے مصافحہ کرے وہ غضب الہی کا شکار ہوگا۔ خود رسالت مآب بھی خواتین سے بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیعت لی جاتی تھی۔ مسلمان ہونے یا مسلمان نہ ہونے میں، پردے کے قائل ہونے یا نہ ہونے میں، سر عام ہاتھ ملانے وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان خواتین سے ہاتھ ملانا اور اس کا کام کو سر انجام دینے میں حرمت زیادہ شدید ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو ہم پر مسلط کریں، اور بہت حد تک ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور ہماری فکر و ثقافت و استقلال کو ہم سے چھین لیں اور ہمارے معاشرے کو آلودہ کر دیں۔ 50% نہیں بلکہ 70% جو ہے نا ہمارے معاشرے کو وہ مغربی کوششیں جو ہے وہ آلودہ کر چکی ہیں۔ یہ کام ملت اسلام جیسی عظیم ملت کی شان کے خلاف ہے۔ نامحرم کا روپ دھارنا، اپنی آنکھوں کو نامحرم کی طرف دیکھنے سے بچاؤ، تمہیں عجائبات دکھائی دیں گے۔ ہر عضو کا زنا ہوتا ہے اور آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ استغفر اللہ۔ سوال آیا کہ فلم یا ڈرامے میں اداکاری کے لیے مرد کا نامحرم خواتین کا روپ دھارنا یا عورت کا نامحرم مرد کا روپ دھارنا جائز ہے؟ آیت اللہ مکرم شیرازی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ بہزت فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ مرد کا عورت کو دیکھنا یا چھونا یا اس کے برعکس استثنائی موارد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ مثلا استثنائی موارد کیا ہے کہ کوئی ایسا محرم رشتہ ہو کہ جس میں یا بہت کوئی بوڑھی خاتون ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں استثناء حاصل ہے۔ بہن کے ساتھ ملا سکتے ہیں، چچی کے ساتھ ملا سکتے ہیں، خالہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں، چچی کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھپھو کے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ پھپھا کے ساتھ نہیں ملا سکتی، وہ خالو کے ساتھ نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ یہ نامحرم رشتے ہیں۔ اچھا، محرم عورت کو دیکھنے کی مجاز مقدار کتنی ہے؟ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عفت شہوت کو ضعیف کرتی ہے، یعنی پاک دامنی کمزور کرتی ہے، ذہنی طور پہ اس کو نرم کرتی ہے۔ درگزر کرنا، جب اپنے بھائی سے ملنے جاؤ تو رنگین اور شہوت انگیز کپڑے نہ پہنا کرو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ محارم کا ایک دوسرے کے بدن کی طرف دیکھنا، جیسے بھائی بہن یا دوسرے محارم میاں بیوی کے علاوہ کس مقدار تک جائز ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گھر کے اندر پہنے جانے والے لباس اور شادی کی محفلوں میں محارم خواتین کے توسط سے غیر اخلاقی چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ محارم کے بدن کی طرف دیکھنا سوائے شرمگاہ کے جائز ہے، لیکن اگر شہوت کو ابھارنے کا سبب بنے یا لذت کی نگاہ سے دیکھے یا کوئی مفسدہ باطل چیز ہو جائے تو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا کہ جو عام طور پر نہیں چھپائی جاتی اور تحریک شہوت اس فساد کا سبب نہ ہو تو کافی ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اس حد تک دیکھنا جو محارم معمولاً ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے جائز ہے، کہ جیسے محرم ہے
ہاتھ ملا رہے ہیں یا دوپٹہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اگر پیر اس کے کھلے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ محرم ہو، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اس طریقے کا۔ بلکہ بھتیجے تک کے لیے بھی ریزرویشنز ہیں، یہ مرد عورتیں دونوں میں ہیں۔ موانی ہے تو بھانجا جو ہے وہ نامحرم ہو جاتا ہے، بھتیجا اگر شوہر کا ہے تو وہ چچی کا نامحرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ خود اس میں فرق پیدا کر لیجیے گا۔ آیت اللہ گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ صرف شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، البتہ شہوت انگیز لباس پہننے سے پرہیز کیا جائے۔ محرم سے، محرم میں یہ شوہر کے لیے ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو فتنہ و فساد کا سبب بنے اس سے پرہیز کریں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا یقینی طور پر حرام ہے، اور بدن کے دیگر حصوں کی طرف دیکھنا بھی اگر شہوت کو متحرک کرے اور مفسدہ کا باعث ہو تو حرام ہے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ معمول کی حد تک بدن کو چھپایا جائے محرموں سے، اور جہاں شرمگاہ کی طرف دیکھنا آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ میاں بیوی کے مسائل میں سے ہے۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ بدن کے دیگر حصوں کی طرف دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب شرمگاہیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن دیا ہے کہ جس کی نظر سب کی طرف اٹھتی ہے، وہ بھی ایک محارم کے سامنے شرمگاہ کے سینس میں ہی آئے گا کہ بھائی دیکھتا رہے، چچا دیکھتا رہے یا ماموں دیکھے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا اور چھپانا لازم ہے۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی کا میں نے عرض کیا آپ سے کہ شرمگاہ کے علاوہ بدن کے دیگر حصوں کی طرف دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اگرچہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے حصے کو دیکھنا مکروہ ہے، ہاں اگر لذت کے ساتھ ہو تو حرام ہے، اور اسی طرح اگر مفسدہ کا باعث بنے تب بھی حرام ہے۔ بہرحال دور حاضر میں خواتین کے لباس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں اخلاقی امور کی رعایت نہیں کی جاتی اور اکثر خواتین لاؤبالی ہوتی ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب نامحرم مرد اور عورت کی دوستی۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا شیطان کی کمندوں میں سے ایک ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ایسے مکان میں صبح نہیں کرے گا جہاں نامحرم عورت کی سانسیں سنائی دیں۔ استغفر اللہ، اندازہ لگائیے کہ ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب رکھتا ہے، اور سب سے چھوٹی نیکیاں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نامحرم عورت اور مرد ایک دوسرے سے دوستی کرنا اور فون پر باتیں کرنا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر لذت اور شہوت کو متحرک کرنے کی نیت سے ہو تو جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ اجتماعی اور گھریلو مفاسد پیدا کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور مناسب طریقے سے شادی کے مقدمات فراہم کیے جائیں۔ اب آتے ہیں ہم بے حجابی کی طرف۔ یہ تو 90% جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ ہر وہ مرد دیوس ہے جو بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ایسے مرد کو دیوس کہنا گناہ نہیں۔ نیز کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور اس کا شوہر اس عمل سے راضی ہو تو عورت کے ہر قدم پر جہنم میں ایک گھر تیار کیا جاتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیغمبر اکرم کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت پردے کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین سیاہ ابا چادر اوڑھ کر گھروں سے باہر نکلتی تھی۔ در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ اب سوال پیدا ہی ہوتا کہ خواتین کا ایسے باریک موزے پہننا کہ جن سے پاؤں نمایاں ہوتا ہو اور گھر سے باہر نکلنا جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو تو کیا حکم ہے؟ اور خواتین کے سر کے کچھ بال مکنا سے باہر نکلنا، یعنی مکنا جو سر پہ عبایا سا ڈال لیتے ہیں چہرے سے، اگر ان سے بال نکلے ہیں تو جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو تو کیسا ہے؟ آیت اللہ خامنائی فرماتا ہے کہ نامحرم سے اپنے بدن پاؤں کو چھپانا خواتین پر واجب ہے۔ اس قسم کے موزے شریعت میں واجب حجاب کے لیے کافی نہیں ہے۔
اور اسی طرح سر کے تمام بال نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ یہ عام نامحرم کی بات ہو رہی ہے، نامحرموں کی بھی بڑی قسمیں ہیں، آپ اس کو خود سوچتے رہیے گا کہ وہ کون سی قسم ہو سکتی ہے نامحرم کی۔ آیت اللہ فاضل انقرانی فرماتے ہیں کہ حرام ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حرام ہے، آیت اللہ صافی فرماتے ہیں کہ حرام ہے، آیت اللہ مکارم فرماتے ہیں بلا شک جائز نہیں ہے، آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خواتین کے لیے سیاہ چادر مکروہ ہے یا سیاہ چادر کی جگہ نئے ڈیزائن کا رنگین کوٹ پہننا چاہیے؟ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ سیاہ چادر میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ ہی مکروہ ہے۔ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ بدن اور اپنی زینت نامحرم سے چھپائیں، کہ ایک وہ نامحرم کہ جس نے کبھی آپس میں ملاقات نہ کی ہو، اور ایک وہ نامحرم کہ جو ملاقات کر چکے ہوں، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو دونوں کو سنساری کا حکم ہے، لیکن اگر غیر شادی شدہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نرمی ہے۔ تو اپنی زینت نامحرم سے چھپائیں۔ البتہ خواتین خوبصورت لباس پہن سکتی ہیں، لیکن چادر کے ذریعے اپنے بدن اور زینت کو اچھی طرح چھپانا ضروری ہے۔ وہ زینت کیا ہے؟ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جانتی ہیں کہ جس پہ ڈائریکٹ مرد کی نظر پڑتی ہو۔ سیاہ چادر عبا کی مانند ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل لدکرانی فرماتے ہیں کہ سیاہ چادر حجاب کی بہترین قسم ہے اور مردوں کی توجہ مبذول کرنے والے لباس پہننا حرام ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بہترین حجاب سیاہ چادر ہے، اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے چادر بہترین حجاب ہے اور مومن خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر چادر کے باہر نکلیں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ابھی اس کی اور کڑیاں آگے چلیں گی غیرت کے معاملات میں اور دیگر مسائل میں۔ یہ جو آج کا میں نے پروگرام کیا ہے یہ ہر اس نامحرم کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن عورتوں کے احکامات زیادہ ہیں کہ عورتیں مردوں کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں اور مرد عورتوں کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں، تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ اور شریعت کے احکامات پر اگر کنواری یا گھر میں بیٹھی ہوئی بچی جوان ہے تو اس کے والدین پہ واجب ہے کہ وہ اس کو روکیں، اور اگر وہ بیوی والی ہے تو شوہر کا یہ واجب ہے شوہر پہ کہ وہ اس کو روکیں، اور اسے ماننا حکم کا درجہ رکھتا ہے اور واجب ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس وقت جو ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ٹرمپ، میں ہاتھی کہہ سکتا ہوں اس کو، لیکن شیر ہوتا ہے، شیر خاموش ہے، ہاتھی مسلسل بولے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کل پروگرام ہوگا، یا آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، ساری تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اور پروگراموں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ دعاؤں کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ایران فرنٹ لائن پہ ہے، اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر کوئی ملک جو ہے نا مشرق وسطیٰ کا نہیں بچے گا، اور وہ سب پھر اپنے آپ کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھنا شروع کر دیں ابھی سے۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔